بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا ان اعظم الذنوب عند اللہ ان یلقاہ بها بعد الکبائر التي نهى عنها ان يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبائر کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے، کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر کسی کا مالی حق ہو، جس کو یہاں دین سے تعبیر فرمایا ہے۔ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین ہو، یعنی کسی کا مالی حق ہو، اور اس کے ادا کرنے کے لیے وہ کچھ چھوڑ کر نہ جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی سے قرضہ لیا اور اس کو ادا نہیں کیا، زندگی میں انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ انتقال ہونے کے بعد اب اس کا جو بقیہ مال ہے اس مال سے اس کی ملکیت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ مال منتقل ہو گیا ہے ورثاء میں، جس کا شریعت نے جو حق رکھا ہے وہ حق ان کو ملے گا، وراثت ان کو ملے گی۔ نہ اس نے کوئی وصیت کی کہ میں نے فلاں آدمی سے اتنے پیسے لیے تھے، ادا کر دینا، میں نہیں ادا کر سکا، کچھ نہیں۔ فرمایا کہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اسی روایت اور اسی حدیث کی روشنی میں اس چیزوں کو بھی دراصل سمجھیں کہ اللہ نہ کرے آدمی کسی کا کوئی مالی حق مار لیتا ہے، دنیا میں مالی حق غصب کر لیتا ہے کسی بھی طریقے سے، حرام اور ناجائز طریقے سے کسی کا مالی حق مار لیا۔ اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ادا نہیں کیا تو حدیث شریف میں اگر کسی آدمی نے کسی کا 1 روپیہ اور 1 درہم اگر کسی کا لے لیا اور اس کا وہ حق زندگی میں ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس کی 700 مقبول نمازیں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ 700 مقبول نمازیں، اور یہ تو پتہ ہی نہیں کسی آدمی کو کہ اس کی زندگی میں اتنی نمازیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ مقبول بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر وہ طریقہ کہ جس سے کسی آدمی کا مالی حق غصب ہوتا ہو، مالی حق چھین لے آدمی، دھوکے کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، جعلسازی کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن وہاں نہ درہم چلے گا نہ دینار چلیں گے، وہاں پر نیکیاں دے دی جائیں گی، نمازیں دے دی جائیں گی، دوسرے کو زکوٰۃ دے دی جائے گی، روزے دے دیے جائیں گے، اور پھر بھی اگر معاملہ برابر سرابر نہیں ہو تو اس کا گناہوں کا بوجھ اس کی گردن پہ لاد دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے زندگی میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ مالی حق ہمارا کسی کے ذمہ نہ ہو۔ وہ مالی حق صرف مال نہیں ہے، اللہ نہ کرے کسی کے آبرو پر حملہ کیا، کسی کی غیبت کی، زندگی میں معاف نہیں کرایا، تو جتنا آپ توبہ کرتے رہیں، جتنا رات بھر تسبیح پڑھتے رہیں، معاف نہیں ہوگا جب تک کہ صاحب حق سے آپ معاف نہ کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور
تابعین میں سے گزرے ہیں، اور اندلس جو کسی وقت علم اور فن کا اور خاص طور پر علم حدیث کا مرکز تھا، اور اس اندلس سے حافظ ابن عبد البر اور شیخ اکبر جیسی شخصیتیں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پیدا فرمائی۔ حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہاں حدیث کا بڑا حلقہ لگتا تھا، کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے اور اپنی علمی پیاس وہاں بجھاتے تھے، ان سے مستفید ہوتے تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے طلبہ سے کہا کہ بھائی اب چھٹی ہے آپ لوگوں کی، اور اس چھٹی کی کوئی مدت مقرر نہیں کی، ورنہ عام طور پر آدمی کو کہیں سفر درپیش ہوتا تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی مدت متعین نہیں ہے۔ تو طلبہ نے کہا جو حضرت کے پاس حدیث کا درس سننے کے لیے آتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اتنی لمبی چھٹی جس کی کوئی میعاد ہی متعین نہیں ہے، خیریت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ افریقہ کا ایک آخری کنارہ ہے جس کا نام ہے قیروان۔ افریقہ کا ایک آخری کنارہ ہے جس جگہ کا نام ہے قیروان، میں وہاں جا رہا ہوں۔ تو طلبہ نے کہا کہ حضرت وہ جگہ تو بڑی خطرناک ہے، وہ جگہ تو بڑے بڑے زہریلے سانپ اژدہے وہاں پر گھومتے ہیں اور آدمی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، کیوں جا رہے ہیں؟ اب اگلی بات میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایک بقال کہتے ہیں یہ دکاندار کو، یہ پرچون وغیرہ کی جس کی دکان ہوتی ہے، لالا کہہ لیں اس کو۔ ایک بقال کا میری طرف کسی زمانے میں 1 درہم رہ گیا تھا، اور 1 درہم تقریباً 3.5 آنے کا بنتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیں درہم کو جیسے ہمارے یہاں 1 روپیہ، اس وقت کرنسی جو ہے وہ درہم و دینار کی تھی، آج کا سکہ جو ہے وہ روپیہ ہے، پیسہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کسی بقال کا، لالے کا 1 درہم میرے ذمے رہ گیا تھا اور میں ادا نہیں کر سکا، میں وہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو طلبہ نے کہا کہ حضرت 1 درہم ہی تو ہے، اتنا لمبا سفر اور ایسی جگہ کہ جہاں سر پر موت منڈلا رہی ہوتی ہے اور خطرہ ہوتا ہے آدمی کو۔ تو انہوں نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی۔ فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا کہ اب جملہ دراصل میں ان الفاظ کو منتقل کرنا چاہ رہا ہوں اور ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 6 لاکھ۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 6 لاکھ درہم نفلی صدقہ کر دے، یہ بہتر ہے اس سے کہ 1 درہم جس آدمی کا حق لیا ہے اس صاحب حق کو وہ 1 درہم ادا کر دے۔ نہیں سمجھے بات میرا حال؟ 6 لاکھ درہم نفلی صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ 1 درہم جس آدمی کا لیا ہے اس صاحب حق کا وہ حق ادا کر دیا جائے، اس 1 درہم کے ذریعے یہ بہتر ہے کہ 6 لاکھ نفلی صدقہ آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کر رہا ہے۔ ہماری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میرا خیال ہمیں سوچنے پہ شاید مجبور کر دے کہ اللہ نہ کرے زندگی میں نہ جانے بے خیالی میں کتنے لوگوں کا مالی حق ہم نے کھایا، کس طریقے سے کھایا ہے۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اب اس کی تلافی کی صورت کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، یہ وہ مسئلہ ہے وراثت کا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب یا تو جو گھر کا سردار اور بڑا ہے، مثال کے طور پر بڑا بیٹا ہے، سب ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں، وہ اس وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرتا، دیتا بھی نہیں ہے، اور
تعبیر یہ پیش کرتا ہے کہ ہم سب بھائی بہن محبت سے آپس میں رہ رہے ہیں. بھائی محبت میں آپس میں رہنے سے وراثت سے محروم کرنے کا کہاں سے جواز پیدا ہو گیا؟ یاد رکھیں کبیرہ گناہ ہے یہ. اسی طریقے سے بھائی جو حصہ لے لیتے ہیں اور بہنوں کو نہیں دیتے، ان کے اس حصے پر قابض ہو جاتے ہیں اور ان کا وہ حصہ جو شریعت نے ان کو دیا ہے اس سے وہ محروم کر دیتے ہیں. انہیں بھی یہ حدیث سمجھ لینی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی، جبکہ اس دن نہ دراہم ہوں گے اور نہ دنانیر ہوں گے. وہاں تو یہی اعمال ہوں گے جو بدلے میں دے دیے جائیں گے. پتہ نہیں اتنے اعمال نہ ہمارے نام اعمال میں اتنی نیکیاں ہیں بھی یا نہیں ہیں. اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں اچھی طرح ذرا سن لیں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر، اگر کوئی آدمی دنیا میں کسی کی ناجائز زمین پر ایک بالشت قبضہ کر لیتا ہے ناجائز طریقے سے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ 7 زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو دھساتے رہیں گے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ 7 زمینوں کے بقدر اس کی گردن پر بوجھ اور توق ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. یہاں تو پلاٹوں کے پلاٹ، پارکوں کے پارک، زمینوں کی زمینیں ہڑپ بھی کر لیتے ہیں اور بیکار تک نہیں آتی. کتنا تم اس سے فائدہ اٹھا لو گے، کتنا تم جی لو گے، کتنے تم عیاشی اور مزے کر لو گے. مرنا ہے ایک دن، اللہ کے حضور جواب دینا ہے، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ جی کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج آنکھ بند ہوگی، کل قیامت دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں بڑی اہم باتیں. ہمارے ہاں آج معاشرے میں ان چیزوں کو کوئی توجہ نہیں اور یہ چیزیں نظروں میں کوئی قابل التفات نہیں ہے. اس لیے ان تمام کی تمام چیزوں سے محتاط ہو کر زندگی گزارنی چاہیے، اور خاص طور پر جو مالی حقوق ہیں چاہے وہ جس شکل میں بھی ہوں، ہر حال میں آدمی اس کو ادا کر لے، اور اگر ادا نہیں کر سکتا اور صاحب حق موجود ہے تو اس سے معافی مانگ لے، معافی مانگ کر معاف کروا لے. اور اگر مر گیا ہے تو اس کے ورثاء کو تلاش کر اس کا وہ حق ادا کرے، اور اگر بالفعل ورثاء بھی نہیں ملتے تو اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے، ورنہ تو چھٹکارا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سنجیدگی سے اس پر غور کرنے کی اور محتاط طریقے سے زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.